پھر یہ کیا حکمت تھی بندوں کے لیے کہ اپنا تعارف کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات نبیوں کو بھیجا اس دنیا میں، اور اپنا تعارف نبی کہے کے لیے آئے تھے اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، اور بندوں کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے ان نبیوں کو ان کے ایمان کی تکمیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان کا وہ کمال ان انبیاء اکرام کو عطا فرمایا تھا کہ جو شک والے اور وسوسوں والے نہیں تھے بلکہ ایقان اور عقیدے اور یقین والے تھے، کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی ایمان بنانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے محنت کی کوئی حاجت ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک نبی اور ایک رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل بنا کر ہی بھیج دیا جاتا ہے، کہ اب ان کو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے ساتھ یقین اور عقیدے کو بنانے کے لیے محنت کرے یا عقیدہ صحیح کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل اعتقاد پیدا کرے۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تصرفات اور اپنی قدرت سے مکمل بنا کر ان کو محنت کے بعد میں کمالات نہیں دیے جاتے، بلکہ نبوت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مکمل نہیں اکمل بنا کر نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھتا ہے، اور یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ اب تم کو اپنے ایمان کے بنانے کے لیے محنت نہیں کرنا ہے، تم کو اپنے عقیدے کے بنانے کے لیے محنت کرنا نہیں ہے، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے کوشش کرنا نہیں ہے، بلکہ بغیر محنت کے ہم نے تم کو نبوت کا تاج عطا کیا، تو تم مکمل نہیں بلکہ اکمل بن چکے ہو۔ اب تمہاری محنت اپنے لیے نہیں ہوگی، بندوں کے لیے ہے یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حالات ان پر کم زیادہ کرتا ہے تاکہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میری قدرت کو پہچانو، اور جوہد مسلسل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کے اس معیار پر محنت کرتے کرتے پہنچتے ہیں کہ جو چیز جو ذات دکھنے والی نہیں ہے اس کے عقیدے کو لانے کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے۔ نہیں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات پر یقین اور اعتقاد کے لیے کتنی محنتیں ہیں، کہ جوہد مسلسل ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، مستقل جوہد اور محنت کرو کہ جیسا کہ اس کو پانے کا حق ہے، اور وہ حق یہ نہیں کہ صرف ہفتے میں ایک مرتبہ مجلس کر لیں، یا سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھ لیں، یا روزانہ 1 گھنٹے کے لیے خانقاہ میں جا کر ذکر کر لیں، بلکہ اس جوہد مسلسل کے لیے ضروری ہے کہ جیسی سانسیں چلتی ہے ان سانسوں کی طرح سے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ مستقل فکر کی بات ہے۔ ایک تو اس کے پہچاننے کے لیے کوشش ہے جس کو طریقت کہتے ہیں، اور جس کو حق کہتے ہیں، جس کو ہدایت کہتے ہیں، اور جس کو محنت اور قربانی کہتے ہیں۔ اب جب ان کوششوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر اپنی زندگی میں فضل کر دیتا ہے تو اس کو یقین کامل اور اعتقاد مکمل عطا فرما دیتا ہے، اعتقاد مکمل عطا فرما دیتا ہے کہ اس کی سانسوں میں عقیدہ اور ایمان صرف رب کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا ہے، غیر کا اور شرک کا شائبہ نہیں ہوتا اس کے اندر میں۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ایک موقع پر حدیث میں خطبات کے اندر میں خطبہ ہے، احد کے جو شہداء ہیں ان شہیدوں کے مزارات کے اوپر میرے آقا دو جہاں کے مالک بالاہتمام تشریف لے گئے، اور لے جا کر وہاں پر اپنے ساتھ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی لے کر گئے، اور لے جا کر وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور اس ماحول کے اندر میں کہ جبکہ صحابہ اکرام اپنے زندگی کا مقصد یہ کہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے لیے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی رعایت کے بغیر ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ میں لنگڑے خچر اور گھوڑوں کے ساتھ میں بے سر و سامانی کی حالت میں خلق کو ہدایت مل جائے، رب کی پہچان مل جائے، اس کے لیے وہ دنیا کے کونوں کونے تک پہنچنے کو اور اللہ کے تعارف کروانے، اور رب کا تعارف بندوں سے کروانے، اور بندوں کو رب کا تعارف کرانے کے لیے ان کی زندگی کا مشغلہ صحابہ کرام کا یہ تھا۔ ان کو کہاں فرصت تھی
کہ وہ ظاہری طور پر وہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین، ان کو تو ایک بڑے مقصد کے لیے میرے آقا نے منتخب کیا تھا، اور وہ منتخبات تھے جو میرے آقا کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان صحابہ اکرام کو جو دیا گیا تھا، ان کو بھی میرے آقا کی صحبت سے اور میرے آقا کی نگاہ کرم سے اتنا باکمال بنا دیا گیا کہ بعد میں تو سب ہوں گے اولیاء، قطب اور غوث اور ابدال، بڑے بڑے کمالات والے، لیکن سب مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے نا۔ یہ کمال جو ملا تھا وہ صرف میرے آقا کی صحبت کی وجہ سے، یا میرے آقا کی اس نگاہ کرم جو سر کی آنکھوں سے جنہوں نے میرے آقا کو دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا، وہ ہیں صحابی۔ بعد والے سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں بن سکتے۔ اب جب ان کو میرے آقا کی صحبت ملی اور نسبت ملی، اپنے سر کی آنکھوں سے انہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا، تو پھر ان کو وہ مقامات روحانیت کا وہ کمال عطا فرما دیا کہ بعد والے کمال والے سب مقام کو تو حاصل کر سکیں گے لیکن صحابی نہیں بن سکتے۔ یہ مقام صحابہ کا، اور وہ کس بنیاد پر ملا؟ وہ ریاضت اور مجاہدوں کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے نہیں۔ کیوں کہ ریاضت اور مجاہدہ قربانیاں تو مدینہ منورہ کے اندر منافقین نے بھی دی تھی، لیکن نگاہ مصطفیٰ ان کو نہیں ملی اور قلب پر میرے آقا کی نگاہ نہیں پڑی، تو باوجود جہادوں میں انہوں نے شرکت کی اور باوجود انہوں نے قربانیاں دی، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، کلمہ قبول کیا، لیکن نگاہ مصطفیٰ کے حاصل کرنے کے لیے جو میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت اور اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ میرے آقا پر ہونا چاہیے، جو ایمان کی زمین ہے۔ مسلمان ہونا جن کو اسلام مل جائے، اسلام مل جائے گا کتابوں سے بھی، مبلغین سے بھی، تقریروں سے، تحریروں سے، مسجدوں کے بیانوں سے، خانقاہوں کے مجلسوں سے مسلمان اور اسلام مل جائے گا، لیکن ایمان نہیں مل سکتا۔ ایمان کے لیے تو ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اس کے قلب میں وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ قلب کی زمین پر ایمان کا درخت اگے گا، اور قلب کی زمین وہ کیا ہے؟ کس طریقے سے تیار ہو کہ اس کا دل دنیا کی کسی چیز سے مطمئن نہ ہو، بلکہ اس کے قلب کی زرخیزی کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور زندگی کی آخری حسرت اور اس کی تمنا اور چاہت مسلمانوں کے لیے تو ہوگا کہ وہ جنت کے رسیا ہوں گے، جنت کے لیے عمل کریں گے، جہنم سے بچنے کا ڈر و خوف ہوگا، اور خدا کی قہریت اور جباریت کا وہ رخ ان کے سامنے ہوگا۔ لیکن مومن کا رخ کیا ہوگا؟ کہ مومن، میرے بچوں، ہم کو اور آپ کو فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم اوپر سے اپنے آپ کو مومنانہ ماحول کے اندر میں تو رکھ رہے ہیں، ذاکرانہ اور خانقاہی ماحول کے اندر میں تو لگے ہوئے ہیں، مرید بنے ہوئے ہیں، خلیفہ بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، لیکن ذرا جھانک کر دیکھو کہ اوپر کے جھوپے اور اقبے اور صافے تو ہمارے پاس میں ہیں، اور انگلیوں کے اندر میں تو نسبتوں کی انگوٹھیاں ہیں، چشتیہ رومال بھی ہے، لیکن میرے بچوں ہمیشہ ٹٹولتے رہنا کہ تمہارا میرا دل اور قلب مومن بننے کے قابل وہ زرخیز زمین بن سکا کہ نہیں بن سکا بھی، اور اس کا چیک رپورٹ پیر مریدوں کو دے، استاد شاگردوں کو دے، اور بیوی کی رپورٹ شوہر دے، شوہر کی رپورٹ بیوی دے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہارا میرا قلب ایمان کی زرخیز زمین کے جس کے اندر میں ایمان کا درخت اگ سکتا ہے۔ بہت سے فروٹ اور بہت سی ترکاریاں وہ ہوتی ہے جو اس خاص زمین ہی کے اندر میں پیدا ہوتی ہے، نہیں ہے کہ نہیں؟ جیسے کھجور اجور کا معاملہ ہے، اخروٹ اور بادام کا معاملہ ہے، تو جنگلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کشمیر وغیرہ کے اندر میں، افغانستان میں، لیکن یہاں پر بہترین ڈریگن زمین کے اندر میں 25 لاکھ ایکڑ کی زمین کے اندر میں ڈالو مگر وہ نہیں آتے پھل۔ کیوں؟ کہ زمین کے لیے قابل ہے کہ اس درخت کے اگنے کے لیے ہم ضرور ہیں مسلمان، لیکن اپنے آپ کو محروم ہم نہ کریں، بلکہ اپنی خود ہم فکر کریں کہ ہمارا قلب ایمان کے بیج کے قابل زرخیز بن سکا کہ نہیں بن سکا، تمہارا میرا دل ایمان کی زمین بن سکا کہ نہیں بن سکا، یا دھوکے میں تو نہیں ہے کہ صرف نعت پڑھنے کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان کی زمین ہے، بیان کر دینے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان والے، ہم ایمان والے بننے کے قابل ہیں،
منقبتیں پڑھنے کو، صرف ذکر کرنے کرا لینے کو، صرف مرید بن جانے کو اور پیر بن جانے کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا قلب تو ماشاءاللہ مومن بننے کے قابل ہے، کہیں اس دھوکے میں تو نہیں ہے۔ مرید ہو کہ خلیفہ ہو کہ پیر ہو کہ عام مسلمان ہو کہ عام مومن ہو، اس کو ضروری ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بارے میں خوش فہم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ اپنے ذات کے بارے میں اگر کوئی 1000 کے مجمع میں اے منافق اگر کہہ دیں تو نہیں کہہ رہے دوسرے منافقوں کو بول رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھے گا کہ مجھے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کثر میرے اندر میں ہوگی، یہ مومن کی پہچان ہے۔ آج اگر کوئی کچھ کہہ دیں تو کتنا غصہ آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حج کے لیے وہ پہنچے تو وہاں پر وہ طواف کر رہے ہیں، تو جیسے حتیم کے پاس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں لبیک، تو آواز وہاں سے آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو دوسروں نے 1 بار سنا، 2 بار، 10 بار، لیکن وہ ہے کہ اپنے دھن کے اندر میں ہے لبیک لا شریک لک لبیک، طواف کر رہے ہیں، اس سے رک نہیں رہے ہیں۔ یہ بہت کمزور باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کی رعایت میں نظاموں پر چلے۔ یہ مومن کی زرخیز زمین ہونے کی دلیل نہیں ہے تمہارے میرے قلب کی، ابھی کچا پن ہے، کچی ہے، سنگلاخ ہے اور بنجر ہے۔ اگر تمہارا میرا دل اگر زرخیز بن جائے ایمان کے درخت کے قابل، تو پھر تم کو مجھ کو بتا دوں ایک بات زندگی بھر یاد رکھو گے، لوگوں کی تعریف پر خوش نہیں ہوں گے، لوگوں کی تنقید اور برا کہنے پر خوش ہوں گے۔ تو پہچانا ہم کو صحیح، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو برا کہہ کر، اب آج معاملہ بالکل الٹا ہے نا۔ ڈھونڈو اپنے اندر میں منافقت کے جراثیم کو، نکالو ان امراض کو اپنے دلوں سے، محنت کرو اس بات کی کہ ساری دنیا کا بنے یا نہ بنے، لیکن کم از کم میرا دل تو ایمان کے قابل بن جائے، میرا قلب زرخیز زمین بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دیکھ دیکھ کر پھر جیسے وہ تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھے طواف سے، تو کہا کہ بھائی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تو بڑے اللہ والے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ آپ طواف کرتے لبیک کہتے ہیں، تو لا لبیک کی آواز غیب سے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو بولے کہ جب تمہارا طواف ہی قبول نہیں ہے، حاضری قبول نہیں ہے، اب تو حالت یہ ہے کہ تربیت کے نظاموں کے اندر تانا نہیں دے رہا ہوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھاؤ دیا جائے، ہم کو پوچھا جائے، معاشرے میں بھی ایک مقام ملے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی بات کی اہمیت ہو اور ہم کو بھی پہچانا جائے، ہم کو بھی پہچانا جائے۔ قیمتی بیج جو ہوتا ہے بیٹا، وہ بیج رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیج اس کے ذریعے سے مقصود کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کہ کھیتی کرنا، اور جس بیج سے کھیتی مقصود ہوتی ہے اس بیج کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے۔ جو زمین میں بیج چھپے گا نہیں وہ کسی پتنگے، کسی چڑی اور کسی چڑے کے حوالے ہوگا اور اس کی غذا بن جائے گا، اور جو بیج لہلاتی ہوئی فصلوں کے قابل بننے کا ہوتا ہے اس کو اصول یہی ہے کہ اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی کھیتیوں کو جن کے ذریعے سے دنیا میں باغ و بہار میں لاتا ہے، اور جن کے لیے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے میرے محبوب کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، لوگوں کو اپنی پہچان دینا ہے، میرے محبوب کی پہچان دینا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان قیمتی لوگوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیتا ہے۔ لوگ بدگمانی کے اندر میں ان کے چھپنے کی وجہ سے لوگ ان کو کافر بھی کہیں گے، ان کو بدعتی بھی کہیں گے، ان کو مشرک بھی کہیں گے، ان کو زندیق کہیں گے، ان کو گمراہ کہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ چھپے رہو، اس لیے کہ تمہارے ذریعے سے میرے محبوب کی دین کی کھیتی کو دنیا میں ڈالنے والا ہوں۔ تم قیمتی بیج ہو، تم فکر نہیں کرنا، تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم کو چھپا دیا جائے گا۔ اس لیے اولیاء کی واقعات میں یہی بات ملتی ہے کہ وہ مشہور ہونے سے بہت ڈرا کرتے تھے، لوگ ان کو پہچان لے، لوگ ان کو اچھا کہے، ان کی تعریف کرے، اس کی وجہ سے وہ کاندھے اچھالنے والے نہیں۔
نہیں اب تو ہو رہا ہے نا تعارف، اب تو آ رہا ہوں اخبارات کے اندر میں، اب تو پہچان رہے لوگ مجھے، میری دعا کی قبولیت لوگوں کو اب تو پتہ چل رہی ہے۔ وہ چکر میں نہیں رہتے، بلکہ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے تو رب کے ساتھ میں وہ مناجات کرتے ہیں کہ یا اللہ میری تمنا اور میری چاہت تو تیری ہے، اور یہ ہے کہ میں اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے لیے دین پر چل رہا ہوں، لیکن یا رب العالمین یہ میری غرض کے لیے ہے۔ عمر رائے گاہ گزری کیا کہوں بہانے میں، عمر رائے گاہ گزر گئی کیا کہوں بہانے میں، موت بھی کھڑی ہے سرہانے پر، کیا جواب دوں گا تجھے کہ میں اپنے لیے تو زندگی بھر عبادت کرا، زندگی بھر نماز پڑھا، تہجد پڑھا، اوابین پڑھا، ذکر کیا، سب کچھ کیا، حج کیا، سب کچھ کیا، لیکن میری غرض کے لیے تھا نا مولا۔ لیکن میں تو وہ مجرم ہوں کہ اپنے غرض کا بندہ یہ کہ اس کے لیے تو بڑی بڑی ریاضتیں کی ہے، اور بڑے بڑے علم حاصل کیا اور عمل کیا ہے، اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن مولا میں تو وہ ہوں جو اپنی غرض کے لیے تو یہ سب کچھ کیا، لیکن تیرے مقصد کا میرے اندر میں دھیان تک پیدا نہیں ہوا، کبھی میں تجھ سے پوچھنے کی تک کوشش نہیں کی، اور میں کبھی جاننے تک کی بھی کوشش نہیں کی کیا اللہ تو میرے لیے اور میری غرض کے لیے مجھے زندگی عطا کیا تھا، کیا تو نے مجھے اپنی جنت کے لیے اور اپنے جہنم سے بچنے کے لیے، کیا اسی کے لیے تو نے مجھے زندگی کی سانسیں عطا کی تھی، اس کے لیے بچپنا عطا کیا تھا، اس کے لیے جوانی عطا کی تھی، اس کے لیے ایک ایک سانس عطا کی تھی، اس کے لیے کیا زندگی کے سالوں اور مہینے عطا کیے تھے۔ اولیاء اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ مولا تو جہنم میں ڈالتا ہو تو ڈال دے، لیکن بتا مقصد کہ تیرا میں کام کیسے کر سکوں اور تیرے مقصد کو میں کیا پورا کر سکوں۔ میرے آقا کے سچے غلام ہوتے ہیں جن کو نگاہ مصطفیٰ کا کروڑواں حصہ مل جاتا ہے، خدا کی قسم وہی ایمان ہے۔ ہم تو اپنے آقا کو چاہیں، آقا کے نام کے آنے پر درود پاک بھی پڑھے، آنکھوں کو چومے بھی، ارے آنکھوں کو چوم کر حق ادا تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ تو دل کے رونے کا مقام ہے۔ میرے آقا کا اسم مبارک جب آ جائے تو خدا کی قسم میرے آقا کی محبت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دل میں پھوٹ جائے۔ جتنا دل کے اندر میں ماں کی محبت اور ممتا نہ ہو، جتنی اولاد کی محبت نہ ہو، جتنا اپنے مرنے اور برباد ہونے کا خوف نہ ہو، اس سے زیادہ دل میں میرے محبوب کی محبت کے رخ کے دور ہونے کا خوف اس کو ہو کہ کہیں میرے آقا کی محبت سے میرا دل خالی نہ ہو جائے۔ حدیث کی مدینہ منورہ کی تعلیمات، مکی کی تعلیمات دیکھیں گے یا مکی قرآن اور مدینے کے قرآن کو اگر دیکھیں گے آپ، قرآن پاک کے اندر میں نا مکی آیتیں، مدینی آیتیں، ان دونوں آیتوں کو، ان صورتوں کو دیکھو تو مکی آیت جو صورتیں ہیں، مکی آیتوں کے اندر میں جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر میں آخرت، پچھلی قوموں کے تذکرے کہ فرما برداری پر خدا نے انہیں کیسے کامیاب کیا، نافرمانی پر کیسے عذاب دیا، اور کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ کیا مل جائے گی؟ مکی ساری صورتوں کے اندر میں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام سے ڈرایا ہے، اور وہاں پر جنت و جہنم کے تذکرے ملیں گے آپ کو، وہاں پر یہ سب کچھ ملے گا۔ لیکن ہجرت کر کے صحابہ کرام والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جب آگے مدینہ منورہ کو تو کہا کہ اب وہ ڈر اور خوف، اب ان کو اس کی یہ منزل سے تو گزر چکے ہیں، اسلام کی وہ منزل سے آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ میرے محبوب کے کہنے پر اپنے وطن عزیز، اپنی آل اولاد کو اور مکے کو اور مکے جیسی مقدس زمین کو چھوڑ کر مدینے کی طرف میں آئے ہیں، اب میرے محبوب کی محبت میں آئے ہیں، اب ان کی زمین اس قابل بنی ہے کہ اب میرے محبوب کی محبت کے قابل ان کا قلب زرخیز زمین کی طرح سے آیا ہے، تو اس میں پھر میرے آقا کی نسبت پر مکے کو چھوڑنے والے کیسے مکے کو چھوڑا ہے انہوں نے۔ ابو سلمہ کی روایتوں کے اندر میں بات ملتی ہے کہ حضرت سلمہ، ابو سلمہ ہے ان کا نام، تو جب مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک لڑکا ہے، چہیتی بیوی ہے، اور پھر معمول سے زیادہ حضرت ابو سلمہ بہت زیادہ اپنے بیوی اور بچے سے محبت کرنے والے۔ آپ لوگوں کو بھی ہوں گے نا اپنی اولاد سے، بچوں سے محبت، یعنی ماشاءاللہ مقام قلندری کے اوپر ہے، نہ کو بیوی، نہ کو بچے، نہ کو ایسے تو نہیں ہے، نہ کوئی بیٹھے ہوئے یہاں پر، سب ہم طالبین ہیں،
ہم سب سالکین ہیں، راستے پر چلنے والے ہیں. اپنے آپ کو کامل مت سمجھو، کبھی اس دھوکے میں ہو تو نکل جاؤ خدا کی قسم، ورنہ نہ اسلام تمہارے پاس میں رہے گا نہ ایمان تم کو ملے گا. ہم سب کون ہیں؟ راستے پر چلنے والے، کہ بس مریدین ہیں، تمناؤں کے لیے کچھ ہو جائے، نظر کرم ہو جائے مدینے والوں کی، اس کے لیے چلنے والے ہیں ہم خانقاہ محمدی والے. کوئی دعویٰ کرنے والے تو نہیں ہے نا. ہم کو اپنی ذات کے بارے میں کبھی اچھائی ہمارا نفس ہمارے سامنے لایا تو جب تک اس کو ختم نہ کر دو کہ تیرا وجود کیا ہے، میں پیر ہوں، میں مرید ہوں، میں خلیفہ ہوں، بہت کسر باقی ہے ابھی. ان منزلوں سے آگے نکل کر یہ سوال پیدا ہو جائے، نیند میں سے اٹھائے اور بیگم پوچھے کہ تم کون ہیں، اولاد پوچھے کہ ابو جان تم کون ہیں، تو کہے کہ میں اپنے آقا کا چاہنے والا ادنا غلام ہوں میرے مصطفیٰ کا. یہ صرف جذباتی تقریروں کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو یہ اندر کے ایمان کی بات ہے. کروٹ بدل رہے ہیں تو مدینے کی چوکھٹ سامنے ہو، میرے آقا کی بارگاہ کی قبولیت کی تمنا دل کے اندر میں ہو. تو اگر ہم کو اپنی اچھائی اور اپنی خوبی، ٹینشن تو صرف اس چیز سے رہتا ہے بیٹا. کیا ہم لوگ تو طریقت کو بھی نہیں مانتے، اولیاء کی نسبتوں کو بھی نہیں مانتے، غوث و خواجہ کو بھی نہیں مانتے، یا رسول اللہ کہنے کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہم تو مرید بھی بنے، ہم تو خانقاہوں سے وابستہ بھی ہوئے، چشتیہ رومال بھی ہم کو مل گئی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ تم لوگ خانقاہ والے ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت، اور لوگ یہ وہ تو ذرا خوش ہو رہا ہے. اور کوئی کہے کہ ارے کمینوں، اے بدنصیبوں، اس پر کیوں صورت اتر کے ہے، ارے بھونی مخالفت کرے گی، صالح ہمارے گزر کیسا کی بول دے رہے، اور لوگ ایسا کہہ دے رہے، لوگ ایسا کہہ دے رہے. یہ کہلوایا جاتا ہے چیک کے لیے کہ کوئی کسر ہے تیرے اندر میں، اس کو دور کرنے کے لیے مخلوق سے کہلوایا جاتا ہے. یہ کہلوایا جانا تربیت کے لیے ہوتا ہے، تربیت کے لیے، کہ وہاں پر تیرے دل کے اندر میں اگر وہ کہے کمینے تو کہنا کہ نہیں، اس سے زیادہ میں برا ہوں، تم نے بہت ہلکا لفظ استعمال کیا میرے لیے، بات بڑی ہے نا، یا رسول اللہ، یا غریب نواز، نظر کرم کیجیے ہم پر. کریم کا نظام تو اس کی قدرت سے چلتا ہے، نالے پاک مصطفیٰ سے چلتا ہے، غوث و خواجہ کے نام سے چلتا ہے. بچوں ذرا تصور کیجئے، اپنے پر لیول پر سمجھنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، حقیقت کے اوپر مت سوچو. میرے آقا دو جہاں کے مالک کے جو اولیاء ان کے سچے چہیتے ہوتے ہیں نا، تو ان کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم تو مدینے ہی میں رہے. تو پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے اپنے عاشقین اور جو میرے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، اب ادھر سے لیول اتر کر اپنے پر اتر جاؤ. کیا چہیتے بیٹے کو اپنے سے دور کرنا چاہیں گے؟ تم چاہیں گے کیا؟ چاہ لیتے ہم غرض کے لیے، کیوں؟ یہاں پر کمایا تو 10,000 20,000 کی نوکری کرے گا، سعودی عرب چلے گا تو 50,000 میں جان دو پوٹے کو، ایک لوٹا کچھ بھی نہیں، برداشت کر لیتا ہوں. غرض کے لیے تو کرے گا یہاں پر، لیکن غرض کے بغیر میرے آقا سے جو محبت کرنے والے سچے لوگ ہوں، کیا میرے آقا اپنے سے ان کو دور کرنا بھی چاہیں گے؟ وہ دور کا فارمولہ نہیں ہے، وہ ہندوستان میں ہے، لیکن خدا کی قسم اس روئے زمین کی خوش قسمتی ہندوستان کی یہ ہے کہ ان کا شہزادہ خواجہ قاجگان کی صورت میں یہاں پر ہے. کبھی اجمیر کی اور مدینے کی چوکھٹ کا وہ سلسلہ اور وہ رابطہ اور وہ ڈور کبھی سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتی ہے. فیضان مدینہ چوکھٹ غریب نواز کے ذریعے سے پوری دنیا میں بڑھتا ہے. کوئی نظر، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ میرے آقا کی نگاہ کرم سلطان الہند کی طرف میں نہ ہو، اور میرے سلطان الہند مدینے کی چوکھٹ سے نعوذ باللہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی آپ دور ہو جائے. وہ تو ایک رابطہ ہے. وہ کیسا رابطہ؟ یہاں پر آ گئے وہاں پر. ارے بابا تیرے ٹی وی اور واٹس ایپ اور کمپیوٹروں کے اوپر رابطے کو مانتا ہے یہودیوں کے ایجاد پر، اور اس روحانی رابطے کو ماننے کے واسطے دلیل پوچھتا ہے ذلیل. روحانیت کے نظام میں، بزرگوں کے نظام میں سب سے بڑی گمراہیت کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر دلائل کو پوچھا جائے. یہاں نہیں، تیری دلیل اور تیرا عقل، تیرا علم نہیں چلے گا. سب کچھ کو چھوڑ کر یہاں پر اعتماد اور یقین پر آ. سمجھانے والے سر پھرے ہوں گے ان کے نمائندے،
تو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹروں کو سامنے لا کر پھاڑ کر کھول کر بتا دیں گے کہ جب اس کے نظام یہ ہو سکتے ہو تو پھر مدینے والوں کا نظام اور رب کا نظام کائنات کے چلانے کا اور مولا علی کا نظام اور پنجتن پاک کا نظام اور غوث و خواجہ کا نظام کیا ہو سکتا ہے۔ تو راہ طریقت کے معاملات کے اندر میں اپنی طلب اور اپنی چاہت اور اپنے کو کچھ نہ سمجھ کر غلام بننے کی نیت کے ساتھ میں جو آئے گا اس چوکھٹ پر دستک دے گا، انہیں کے لیے دروازہ کھلے گا کہ اچھا تم کیا ہے؟ نہ میرے پاس میں علم ہے، نہ عمل ہو ہے، اور نہ میں کچھ نہیں، کیا بات ہے کہ بس در مصطفیٰ کا فقیر بننے کے لیے آیا ہوں۔ تب ان کو انٹرنس ہوگا، جو کچھ دنیا ہے اس کو برباد کرنے کے ارادے سے آ یہاں پر، تو قابل بنے گا، اس قابل کہ تجھے پیش کیا جائے گا اولیاء کے پاس میں، پھر اولیاء قبول کریں گے تو آگے بڑھائیں گے وہ، اور بڑھاتے بڑھاتے نعرہ پاک مصطفیٰ پر تجھے پہنچائیں گے۔ کہاں پہنچائیں؟ اچھا ایمانداری سے ایک بات تو یہ کہہ دو کہ حقیقی ولایت غوث الاعظم کو ولی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ غریب نواز کو ولی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ راجن شاہ ولی کو ولی مانیں گے کہ نہیں؟ اب تم حماقت کرتے ہو، میرے کو بولو تمہارے دادا بھی ولی تھے۔ بیٹا زیادہ ہی مکار دکھ رہا ہے کیا؟ میرا جیب خالی کرنے کے چکر میں کہ میرے دادا کو ولی بول کے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اور ایمانداری سے کہو، کیا آج میں اگر تاج الاولیاء کو ولی کہوں تو تمہیں سے کوئی شک کرے گا؟ راجن شاہ ولی کو کہیں کہوں تو شک کرے گا؟ پہاڑی شریف والوں کو اگر کہوں ولی اللہ تو شک کرے گا؟ حضرات یوسفین کو اگر ولی کہوں تو شک کرے گا؟ نظام الدین اولیاء کو ولی اگر کہوں تو کوئی شک کرے گا؟ شک کرنے والا نہیں۔ اور یہاں پر اگر ہمارے باپ داداؤں کو اگر کوئی ولی بنا رہا ہے تو بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا یہ رب کی طرف سے ولایت کی دلیل نہیں ہے؟ ان کی ولایت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ غریب نواز کی ولایت پہ شک کرنے والا تو وہ ہوگا، اولیاء کی ولایت کے اوپر شک کرنے والا، زبان کھولنے والا تو آپ سیدھا کہیں گے کہ مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کی زبان رک جاتی، دوستوں کے ساتھ میں دشمنی کر کے اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ تمہارے باپ دادا کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا ولایت کی، لیکن جن اولیاء کی ولایت کی تصدیق رب نے کی، اس کی سند یہ کہ اس کا انکار کرنے والا کوئی مومن نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سند ہے کہ نہیں اولیاء اکرام کو؟ اور ان کی سند کب سے چل رہی ہے؟ 800 برس سے، 1500 برس سے، 1400 برس سے۔ خواجہ حسن بصری رحمت و رضوان کہیں گے کہ اللہ کے ولی تھے وہ، جنید بغدادی سرکار وہ اللہ کے ولی تھے، سر سختی وہ ولی تھے۔ اچھا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر میں تھے، ولی تھے، ولی مانیں گے نا ان کو؟ اس زمانے کے اندر میں کتنے علماء اور محدثین بھی تھے، علماء اور محدثین بھی تھے نا؟ ان میں سے محدثین اور علماء کی تو ادب کے اندر میں خاموش بیٹھے گا لیکن ولی نہیں مانے گا نا؟ کیوں؟ ولایت سند رب کی طرف سے ہوتی ہے، خلق میں دی جاتی ہے، خلق میں دی جاتی ہے کہ تم ان کو میرا دوست کہو، میرا ولی کہو۔ وہ اولیاء جن کے لیے قرآن پاک کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور میرے آقا دو جہاں کے مالک نے جن اولیاء کی بشارتیں سنائی اور ولایت کے نظام کو مولا علی کی چوکھٹ سے جوڑا، پنجتن پاک کی محبت سے جوڑا، اور اس نظام ولایت کے چلانے کے لیے پہچان یہ دے دی کہ دنیا میں چلیں گے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہوردیہ، نقشبندیہ، یہی تو چلیں گے نا، ولایت اسی میں پیدا ہوں گی۔ تو اولیاء جو پیدا ہوتے ہیں وہ پنجتن پاک کے غلام ہوتے ہیں، وہ نسبت والے ہوتے ہیں غوث و خواجہ کے، اور ان کے دلوں کا رخ اور دل کی نسبت اور ڈور غوث و خواجہ کی چوکھٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اولیاء کے ساتھ میں محبت اپنی غرض کے لیے، منت و مرادوں کے لیے نہیں، بلکہ دل کی محبت اپنی اولاد سے زیادہ اولیاء کو چاہنے والے اور اپنے جان و مال کو لٹانے اور قربان کرنے والے وہ ہوتے ہیں اولیاء کے ناموں پر۔ وہ ان کے ہوتے ہیں جن کو وارث بنا کر اولیاء دنیا میں اولیاء کے نظام کو چلاتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اور جو ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلق اگر انہیں پہچان لے تو پھر خلق پہنچتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو، اور ان کی ولایت دنیا کے اندر میں کس طرح سے چلتی ہے کہ اس دنیا سے پردہ ہو کر 300 برس ہو گئے، صابر پاک 300 برس تک کسی کو اپنے آستانے پر آنے نہیں دیے، لیکن اس کے بعد غوث الاعظم نے کہا کہ ہمارا جلال مشہور
تو صابر پاک تم ہمارے بچے ہو کر تمہارا بھی تو جلال ہے نا کہ کسی کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتے. اب انہیں روک رہا بزرگوں کے آستانوں پہ مت جاؤ. کیوں؟ پکا بیپاری دینداری کے نظام میں دکان لگایا ہوا ہے. کیوں کہ پکا مکار دکاندار کی پہچان کیا ہے؟ کہ پورا گراہک اپنے پاس ہونا تو وہ ہوتا تو نہیں. مگر کیا کریں گا انہیں بیٹھے بیٹھے جو گراہک آیا اگر نہیں بھی لیا نا کہ وہ گراہک نہیں لیا لیکن میرے بازو کا دکاندار ہے نا اس کا بھی گراہک نہیں ہونا تو ہلو پنکھ مار دے گا. دیکھنا ہے تو آگے دیکھ لو یہ بازو نہیں ان کا بھروسہ نہیں ہے. دین کے نام پر جو دکان چلا رہے ہیں خانقاہوں کی صورت میں مسلک اور جماعتوں کی صورت میں اب انہوں زبردستی لا کے بھی کہ ہمارے بھی جماعت کے بانی ہمارے بھی مولانا ہمارے بھی مفتی صاحب ہمارے بھی علامہ اور ہمارے بھی امیر صاحب ہمارے بھی پیر صاحب انہوں بھی ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ. تو انہیں کیا کرتا معلوم ہے اپنے کو تو مانتا نہیں معلوم ہے اپن ہے نہیں پر ہل لپن مار دیتا. سب صحیح ہے مگر دیکھو بزرگوں کے آستانوں پر جانا شرک ہو جاتا. خدا سمجھ کر سر جھکا رہا ہے تو وہ شرک ہوگا نا بابا. مگر یہ دین کی دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے. غریب نواز یہاں پر مسلمانوں کے لیے مسلک اور جماعت بنانے کے لیے نہیں آئے, یہاں مسلمان کے لیے نہیں آئے بلکہ یہاں پر تو انسانوں کے لیے آئے. اور تم اپنے آپ کو غریب نواز کا غلام سمجھتے ہو اور تمہارے دلوں میں ابھی تک انسانوں کی نفرت نکلنے کی ہم محنت کروا رہے ہیں. ابھی وہ درس اور وہ چیز ہم تم کو نہیں بتائے کہ تم کو انسانوں سے کتنی محبت کرنی ہے.